السلام علیکم۔ آج میں عزازیل ناول بائی رابعہ خان کی قسط نمبر 17 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اس کے گھر کے باہر گاڑی بالکل خاموشی سے روک چکا تھا۔ نازنین کا چہرہ اس حد درجہ سفید محسوس ہو رہا تھا اور وہ اسے پہلے سے خاصی مستمل بھی لگ رہی تھی۔ پلیز آئندہ اکیلے مت جائیے گا وہاں پر۔ کچھ جنگیں اکیلے لڑنی پڑتی ہیں، ان سے رہائی کا کوئی راستہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ تھینک یو۔ وہ کوکلا سا کہہ کر اگلے ہی پل دروازے کھولے اتر چکی تھی۔ اس کے قدموں کی لرزش گہری ہو گئی تھی اور بخار کے باعث اسے اپنی ساتھ ساری دنیا بھی تپتی محسوس ہو رہی تھی۔ حرم نے اسے گھر کا دروازہ پار کرتے دیکھا اور پھر چند پل سر اسٹیئرنگ وہیل پر ٹکا کر بیٹھا رہا۔ کیا اسے نازنین کو بتا دینا چاہیے؟ لیکن وہ اس سے کہے گا کیا؟ کیا وہ محض اسے تھوڑی تسلی نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے ساتھ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی تکلیف کچھ کم ہو سکے۔ ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے خیال کو جھٹک چکا تھا۔ ابھی وہ اسے بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اعمال کے ایک نہیں کئی رد عمل ہوا کرتے ہیں۔ اسے ہر رد عمل کو مناسب فریکوینسی پر لگا کر ہی نازنین سے بات کرنی چاہیے تھی۔ بنا کچھ طے کیے وہ اس سے کچھ بھی کہنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دوسری جانب وہ ہمیشہ کی طرح کسی سے بھی بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ پھر لحاف خود پر اوڑھ کر کپ کپاتے وجود کو بمشکل قابو کرنے لگی۔ رات کی گہرائی کے ساتھ اس کی سماعت میں اترتی ہر بات مزید سیاہی کے ساتھ گھلنے لگی تھی۔ وجدان کی باتیں، رمیز کی باتیں، حرم کی باتیں۔ اس کا نازک وجود ان باتوں کے وزن تلے ٹوٹنے کی حد تک درد کرنے لگا تھا۔ پھر صوفیہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ شاید اب وہ اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ وجدان بھی اس کے سرہانے کھڑا پریشانی سے اسے تک رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سی کیفیت میں تھی۔ تکلیف کی شدت تلے وہ اس رات کب سوئی اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ حرم اسی پہر اپنے بستر پر چت لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ سارنگ کی کال پر اس نے موبائل کی اسکرین کو دیکھے بغیر کان سے لگایا۔ مظہر کے کیس کی پی ڈی ایف میل کر دی ہے میں نے، ایک بار پھر سے دیکھ لینا۔ اس نے ہولے سے کہا تو دوسری جانب سارنگ چونکا۔ حرم عموماً بہت کم ایسے تاثرات دیا کرتا تھا۔ اس کے رد عمل بہت خوشگوار اور محظوظ کن ہوتے تھے۔ سارنگ نے اس کے جانب کی خوشگوار سی فضا کو منقود محسوس کیا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ہوا؟ کسی بات پر پریشان ہو کیا؟ اس نے چند لمحے مزید خاموشی سے تنی چھت کو گلابی آنکھوں سے دیکھا اور پھر ہولے سے بولا۔ وہ اتنی زخمی لگ رہی تھی بدر کہ میں اس کے زخموں کی تکلیف کا تعین تک نہیں کر پا رہا ہوں۔ کیا میں اس بار بھی اسے شہوار کی طرح کھو دوں گا؟ اس کے اندر پلتے خوف کو الفاظ کی شکل مل گئی تھی۔ سارنگ نے دوسری جانب گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اس کے اپ سیٹ ہونے کو سمجھتا تھا۔ تم انہیں اس بار بچا لو گے حرم، میرا یقین کرو۔ اس کے ارد گرد اتنے گدھ، اتنے سانپ اور اتنے مردار ہیں بدر، میں خود کو کیسے روک سکوں گا؟ وہ خود سے خوف زدہ تھا۔ سارنگ جانتا تھا اسے اپنے اقدامات سے ہی خوف آتا تھا۔ تم انہیں بچا لو گے حرم، ہر گدھ، ہر سانپ اور ہر مردار سے۔ اور اگر میں اسے نہیں بچا سکا، اگر میں اس وعدے پر پورا نہیں اتر سکا؟ گلابی پڑتی آنکھوں میں پانی سا تہرنے لگا تھا۔ تم اپنے اوپر اعتماد کیے بغیر یہ سب کام نہیں کر سکتے حرم، تمہیں خود پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا۔ جب تک تم خود پر یقین نہیں کرو گے تب تک کوئی بھی تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجھے خود سے خوف آ رہا ہے، خدا تمہاری راہیں آسان کرے۔ اس نے اگلے ہی پل فون کان سے ہٹا کر نگاہوں کے سامنے کیے بغیر بیڈ پر ڈال دیا تھا۔ پھر سر کے نیچے دونوں ہاتھ تکیے کی صورت رکھ کر گہرا سانس بھرتا یوں ہی چھت کو دیکھے گیا۔ نازنین کو ایک بار دیکھنے کی خواہش نے جس طرح اس پہر سر اٹھایا تھا شاید پہلے کبھی نہ اٹھایا ہو۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہو۔
اسی پہر کوئی اور بھی تھا جو ان دو نفوس کے جتنا ہی بے چین اور اذیت کا شکار تھا۔ وہ جینس کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے نازنین کے گھر کے باہر استدعا تھا۔ وہ اسے بہت تکلیف کا شکار لگ رہی تھی۔ وہ بس اس سے ایک دفعہ بات کرنا چاہتا تھا، بس ایک دفعہ۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی رہی اور تین نفوس اپنے اپنے حصوں کے کرب کا شکار ہوتے اس پگھلتی رات سے گزرتے رہے۔ کئی دن اسی خاموشی سے گزر گئے۔ دبے قدموں، ہر جانب خاموشی چھائی رہی۔ نہ رمیز کی جانب سے آواز ابھری، نہ نازنین کی جانب سے۔ حرم خاموشی سے آفس جاتا رہا۔ زاویہ نے اپنی ماں کے ساتھ وقت گزار لیا۔ اس نے یونی سے چند دن کی چھٹی لے لی تھی۔ طبیعت کچھ سنبھلی تو آج اس نے یونی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت حد تک صحت مند اور پہلے کی طرح دمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وجدان نے تو اس کا اس دن سے سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے جواب سے خوف زدہ تھا۔ اب بھی وہ بادامی رنگ کا لباس زیب تن کیے تیار سی اپنے کمرے سے نکلی تو وہ جو اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل رہا تھا ٹھہر سا گیا۔ نازنین کے تاثرات اسے دیکھتے ہی سخت ہو گئے تھے۔ صوفیہ نے درمیانی ٹیبل پر ناشتہ رکھ کر ایک نگاہ نازنین پر ڈالی اور دوسری وجدان پر۔ پھپھو امی میں ناشتہ یونی میں ہی کر لوں گی، ابھی لیٹ ہو رہی ہوں، اللہ حافظ۔ دوسری نگاہ کسی پر بھی ڈالے بغیر وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وجدان نے اپنے دل کے ٹوٹ جانے کی آواز بآسانی سنی تھی۔ صوفیہ نے افسوس سے اس کی اتری شکل دیکھی اور پھر اسے اپنے ساتھ تخت پر لیے بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بالوں سے بھرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ غصے میں ہے ابھی، چند دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جانا ہے اس نے۔ معلوم تو ہے تمہیں کہ وہ نہیں رہ سکتی تجھ سے باتیں کیے بغیر۔ لیکن وجدان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس دفعہ کی بات پچھلی ہر بات سے مختلف تھی۔ وہ آہستہ سے باری دل لیے اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ اس کے پاس اس کی کہانی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ یونی ٹیکسی سے آئی تھی۔ اس کی گاڑی میں موجود خرابی کو ٹھیک ہونے میں مزید دن درکار تھے، تب تک اسے ٹیکسی کے ذریعے ہی آنا جانا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ لہلہاتا تازہ سبزہ لیے سرخ اینٹوں سے سجے بلاکس اور اونچی قدادم کھڑکیوں پر گر کر چمکتی ہلکی سی روشنی میں اپنا روپ منعکس کرتی وہ قدیم درسگاہ ویسی ہی تھی جیسا وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے سانس کے ساتھ تازگی بھری ہوا کو اندر اتارا تو پھیپھڑوں میں تازگی سی بھر گئی۔ سکون ہی سکون اترنے لگا۔ وہ آگے بڑھ آئی اور پھر اپنی لائبریری میں چلی آئی۔ اندر سب کچھ ویسا ہی تھا، ان چھوا، قدیم، خوبصورت اور گہرا۔ اس نے کھڑکی کے ساتھ لگے بینچ کی کرسی کھینچی اور پھر اسی خاموشی سے چہرہ ہاتھ پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ اس کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھا، آگے لگی بینچ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، ان ہاتھوں پر رخسار ٹکائے، اسے سوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی گرتی دھوپ کی تماشت میں اس کے سیاہ بال چمک رہے تھے، پلکیں رخساروں پر سجدہ ریز تھیں اور سفید سی گلابی رنگت صحت مندی کا پتہ دیتی تھی۔ وہ اس منظر کو صدیوں بھی یوں ہی بیٹھ کر دیکھ سکتا تھا۔ وہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ اس منظر کو تکتے وہ اپنی ساری تھکن اترتی محسوس کر رہا تھا۔ یکا یک نازنین نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے بری آنکھیں واضح تھیں۔ نیند کے خمار میں لپٹی اس کی آنکھوں میں ناسمجھی سی ابھری تھی۔ حرم اس خواب میں کیوں دکھائی دے رہا تھا؟ اس نے آنکھیں انگلیوں سے رگڑ کر منظر تخیل کرنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ واقعی اس کے سامنے اسی کے انداز میں اپنا رخسار ہاتھوں کی پشت پر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اب تو مجھے تم غیر متوقع جگہوں کے علاوہ خواب میں بھی دکھائی دینے لگے ہو، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ حرم مسکرایا تو وہ چونکی یک لخت ہی سیدھی ہو بیٹھی، پھر ہاتھ ہولے سے آگے بڑھا کر اس کے بازوؤں کو جوں ہی چھو کر محسوس کرنا چاہا، لیکن گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ واقعی اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
نیند کا خمار اگلے ہی پل گم ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں بے یقینی سے وا کیے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب بند مٹھی پر رخسار ٹکائے سیدھا ہو کر اس کی جانب متوجہ تھا۔ میں آپ کے خواب میں ہوں۔ شٹ اپ! وہ اپنی بے وقوفی پر جانے کیوں ہنس پڑی تھی۔ حرم نے محض سے ارتکاز میں عقیدت سے گلنے لگی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ فیری ٹیلز نے مجھے ہمیشہ کتنا متاثر کیا ہے؟ آپ بھی کسی فیری ٹیل کا حصہ معلوم ہوتی ہیں۔ وہ کہہ کر مسکراتا ہوا کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ لائبریری کے قدم بلند کھڑکیوں سے سنہری دھوپ چن کر اندر کو گر رہی تھی۔ دھوپ کے سنہری ذروں نے اس کی بھوری آنکھوں کو الوہی سی چمک مثبت سا کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی، پھر ہاتھ باندھے چہرے پھیر کر اسے دیکھنے لگی۔ سنہری دھوپ کا ہالہ اس کے گرد بکھر سا گیا تھا۔ اور مجھے فیری ٹیلز نے ہمیشہ خوفزدہ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر حرم کے ابرو ناسمجھی سے اوپر کو اٹھے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ فیری ٹیلز کبھی بچوں کے لیے لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ قدیم گاتھک ادب میں ان ٹیلز کی اصلیت ایسی نہیں تھی جیسی آج کل ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ یہ سب کہانیاں بہت ڈارک تھیں۔ ان سب کا انت بھیانک اور سیاہ تھا۔ لیکن چونکہ آج کے انسان کو بہت صاف ستھری اور خوشگوار کہانیوں کا شوق ہے، تو ان کے لیے ان فیری ٹیلز کو ایک دوسرا رخ دیا گیا ہے۔ لیکن قدیم کہانیوں میں گہری سیاہی کے ساتھ مضبوط اسباق سے بھی بہرہ مند کیا گیا تھا۔ اسی لیے مجھے فیری ٹیلز سے خوف آتا ہے، کیونکہ حقیقت میں لیٹ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کو بچانے کوئی ووڈز مین نہیں آتا، اسے آخر میں بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اور کہانی کا اصل مقصد یہی تھا کہ کسی اجنبی سے راستوں کے متعلق پوچھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ کہانیاں ویسی ہوتی ہیں جیسے دکھائی جاتی ہیں؟ نہیں، ان کے ڈارک ورژن ہمیشہ پس منظر میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کبھی بھی وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ ان کے شفاف ورژن کے پیچھے ضرور ایک سیاہ ورژن کار فرما ہوتا ہے۔ روانی سے بغیر کسی لکنت کے جملوں کی ادائیگی کرتی وہ اس سنہری دھوپ کے عکس میں دمک رہی تھی۔ اور حرم، وہ دوسری جانب اس کے ایسے جواب پر چند لمحات کے لیے سناٹے میں آ گیا تھا۔ میں آپ سے ان معاملات میں نہیں جیت سکتا۔ آپ لٹریچر کی استانی ہیں۔ ان معاملات میں جیتنے کے لیے لٹریچر کی استانی ہونے سے زیادہ حقیقت پسندی کا ہاتھ ہے۔ ابھی ابھی نیند سے جاگی ہیں آپ، پھر ایسے دماغ کیسے کام کر سکتا ہے آپ کا؟ وہ اس کے سوال پر مسکرائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو لڑکے؟ اس نے اپنا بیگ سے کتابیں اور قلم نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ پچھلے رویے کے برعکس وہ اس کے ساتھ بہت نرم ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ اس دن ٹھیک سے آپ کی خیریت نہیں دریافت کر سکا تھا، سوچا آج پوچھ لوں۔ بالکل، لیکن یہ جواب اسے نازنین نے نہیں دیا تھا۔ یہ جواب اس نے ان کے مقابل لگی کرسی کھینچ کر بیٹھے زاویار نے دیا تھا۔ کان میں چمکتا ٹاپس اترتی صبح میں چمکا تھا۔ ایک جانب کو اٹھی مسکراہٹ لیے اس نے حرم کی جانب دیکھ کر کندھے اچکائے تھے۔ حرم کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ بری جیکٹ درست کیے وہ اگلے ہی پل سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ آپ اتنے دن سے یونی نہیں آ رہی تھی، اسی لیے آپ کا یہ سعادت مند طالب علم بھی آپ کی خیریت دریافت کرنے چلا آیا ہے آج۔ نازنین نے ناسمجھی سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا، پھر وہ ان دونوں کا تعارف ایک دوسرے سے کروانے لگی، یہ جانے بغیر کہ وہ دونوں تو برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، کیونکہ دشمن کبھی ایک دوسرے کو نہیں بھولا کرتے۔ وہ دونوں بھی بنا پلکیں جھپکائے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ اس اترتی صبح میں وہ سکون آج مکمل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں بنا پلکیں جھپکائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، زاویار کی آنکھوں کا محظوظ سا تاثر اور حرم کی چڑھی تیوری کا پتھریلا سا اثر۔ بس ان دونوں تاثرات کو وہ ہی نہیں دیکھ پائی تھی۔ اور زاویار، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں میڈم، آپ کیسی ہیں؟
حرم کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹائے بغیر اس نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا تو نازنین نے ناسمجھی سے حرم کی جانب نگاہیں پھیری۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ نہیں، نہیں، دونوں ایک ساتھ زور سے بولے تھے۔ وہ ان کے ایک ساتھ تردید کرنے پر لمحے بھر کو حیران ہوئی تھی، پھر سر اس بات میں ہلا کر ان کی تردید گویا قبول کر لی۔ اب جب آپ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو میں بتاتی چلوں کہ زاویار یہ حرم ہے میرا کزن، اور حرم یہ زاویار ہے میرا اسٹوڈنٹ۔ امید ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوشی ہوئی ہوگی۔ ویسے بھی ہم عمر ہی ہو دونوں، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اپنا کارڈ بھی گلے میں ڈال لیا تھا۔ پھر اس نے نیلے اسٹیپ سے اپنے سیاہ بال نکالے تھے، ساتھ ساتھ اس نے کتاب بھی اٹھائی تھی اور قلم تھامے گویا وہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہونے کے لیے بالکل تیار لگ رہی تھی۔ مجھے تو بے حد خوشی ہوئی ہے آپ کے کزن سے مل کر، لیکن شاید آپ کے کزن کو میں کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ اس کی جانب سے پھینکے گئے جملے پر نازنین نے اب کے جانچتی نگاہیں حرم کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ زبردستی مسکرایا، پھر ٹیبل پر رکھی مٹھی کھول دی۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ مجھے آپ کے اسٹوڈنٹ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے نازنین۔ وہ تم سے بڑی ہیں تو تم ان کا نام کیوں لے رہے ہو؟ پہلا اعتراض کیا گیا تھا، وہ بھی ماتھے پر بل ڈال کر، اور اس سے پہلے نازنین جواب دیتی اسے جواب دیا جا چکا تھا، کیونکہ وہ میری کزن ہیں۔ ان کا مجھ سے جو رشتہ ہے وہ آپ کے واجبی سے رشتے سے کہیں زیادہ پائیدار ہے، اسی لیے میں انہیں نام سے ہی پکارتا ہوں۔ رشتوں کی واضح لکیر میں سابقوں اور لاحقوں کی ضرورت ہرگز بھی نہیں رہتی۔ رشتوں کی واضح لکیر کھینچی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سکے۔ اب تک تو کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوا، البتہ آپ کو دیکھ کر اس خیال پر مہر ثبت کی جا سکتی ہے۔ وہ دونوں یوں بات کر رہے تھے گویا وہاں تنہا بیٹھے ہوں۔ نازنین بار بار کوئی جواب دینے کے لیے لب کھولتی، لیکن پھر ان دونوں کی حاضر جوابی پر اپنے کھلے لب بند کر لیتی۔ ایسا لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے پہلی دفعہ مل رہے ہوں۔ ان کے آس پاس کی فضا میں پھیلا تناؤ وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ میرے ایک اعتراض پر آپ مہر ثبت کرنے کو تیار ہیں، یہ واضح کرتا ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ ہم چند لمحات پہلے ہی ملے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ میری جانب سے آپ کے لیے پسندیدگی کا عندیہ جاری کیا جائے؟ میرے لیے نہیں، کم از کم اپنی کزن کا ہی لحاظ کر لینا چاہیے تھا آپ کو۔ وہ اسے تپا کر مسکراتا ہوا بولا تھا۔ حرم اس کے جواب پر مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھا۔ ایک اگر سیر تھا تو دوسرا سوا سیر تھا، کزن کا ہی تو لحاظ کر رہا ہوں۔ زاویار کا مسکراتا جبڑا اگلے ہی پل سیدھا ہو گیا تھا۔ نازنین حرم کے جواب پر زیر لب مسکرائی تھی، پھر ان دونوں کی جانب باری باری دیکھا، قلم ہونٹوں پر رکھ کر کچھ سوچ کر کہنے لگی، بہت خوشگوار آغاز کر رہے ہو ویسے تم دونوں اس پہلی ملاقات کا۔ اور اس کے طنز پر وہ دونوں ہی پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے کیا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ تم دونوں میرے حوالے سے ایک دوسرے کو جاننے لگے ہو تو بہتر یہی ہے کہ میری پہچان کا خیال رکھا جائے۔ کوئی بدمزگی نہیں، کوئی طنز اور کوئی غیر آرامدہ جملہ نہیں۔ دو چھوٹے بچوں کو اپنے محسوس سے ٹھنڈے انداز میں نصیحت کرتی وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے حرم نے سر جھٹکا تھا اور زاویار نے دوسری جانب بہت مشکل سے حرم کے رخسار پر مکہ مارنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ اچھا چلو، اب تم دونوں لائبریری آ ہی گئے ہو تو کچھ اچھا سا پڑھ کر ہی یہاں سے جانا۔ کتابوں والی جگہ سے بغیر کچھ سیکھے چلا جانا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ ان کے سامنے کھڑی دونوں سے کہہ رہی تھی اور وہ دونوں ہی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہے تھے۔ دو بے قابو بھینسوں کو نازنین نے چند الفاظ سے ہی قابو کر لیا تھا، نہیں تو یہ لائبریری پھر لائبریری نہ لگتی۔ آپ سجیسٹ کر دیں کچھ۔ ذرا رکا، پھر مقابل بیٹھے زاویار پر والی نگاہ ڈالی۔ ہم دونوں کو؟ شیور، وہ کہہ کر ایک شیلف کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے ایک ابرو اٹھا کر حرم کی جانب دیکھا تھا۔ لائبریری میں اب اساتذہ اور طلباء کی آمد و رفت کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ پھیلی صبح میں دھوپ کی تماست گھلنے لگی۔
اگر میڈم یہاں موجود نہیں ہوتی تو پھر بتاتا میں تمہیں۔ بالکل، جیسے میں نے تو چوڑیاں پہن رکھی ہیں نا۔ وہ دونوں دبی دبی سی آواز میں ایک دوسرے پر گھرا رہے تھے۔ نازنین نے کچھ محسوس کر کے ان دونوں کی جانب چہرہ پھیرا تو وہ دونوں اسے دیکھتا پا کر گڑبڑا گئے، پھر جلدی سے بے وقوفوں کی طرح مسکرانے لگے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر ہلا کر چہرہ واپس پھیر لیا تھا۔ یہ دونوں ہی گڑبڑ لگ رہے تھے اسے۔ چند لمحات بعد وہ کچھ مواد لیے ان تک پہنچ چکی تھی، پھر حرم کی جانب بائنڈ ہوئی پتلی سی پرنٹڈ کتاب بڑھائی۔ یہ ایک گریک ڈرامہ ہے، اوڈیپس ریکس، جو کہ سوفوکلس کا تحریر کردہ بہترین ٹریجک ڈرامہ ہے۔ یہ تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ میں کتاب تھام کر ورق الٹتے ہوئے پوچھا۔ ٹریجڈی ہے۔ مجھے لگا تھا تمہیں ٹریجڈی پسند آئے گی۔ اس کے جواب پر وہ چونکا تھا، حیرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اب زاویار کی جانب کوئی کتاب بڑھا رہی تھی۔ اس نے ذرا آگے ہو کر اس کی کتاب پر نگاہ ڈالی۔ اور تم ہر وقت لڑتے بڑھتے رہتے ہو۔ تم مستنصر حسین تارڑ صاحب کی پیار کا پہلا شہر پڑھنی چاہیے۔ لکھاری کا نام اتنا مشکل ہے تو انہوں نے خود کتنا مشکل لکھا ہوگا۔ کیا مجھے کوئی اور پتلی سی کتاب نہیں مل سکتی؟ اس نے بیچارگی سے نازنین کی جانب کتاب بڑھائی تھی، لیکن وہ اس کتاب کو دوبارہ اس تک دھکیل چکی تھی۔ تمہیں یہی پڑھنی چاہیے، اور اب تم دونوں کو میں اپنی اپنی کتب کی جانب متوجہ دیکھوں۔ اگر نہیں تو ہاتھ بلند کر کے ایک وارننگ شاٹ کے بعد تم دونوں کو اس لائبریری سے باہر نکال دیا جائے گا۔ وارننگ شاٹ کبھی بھی ہاتھ اوپر کر کے چھت کی جانب نہیں کیا کرتے۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ حرم کی جانب سے کی گئی تصدیق پر لمحے بھر کو ٹھہر سی گئی۔ زاویار نے بیزاریت سے آنکھیں گھمائی تھیں۔ یہ اور اس کی گنز۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اکثر فلموں یا ڈراموں میں وارننگ شاٹ چھت کی جانب کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایسا کرنا درست نہیں۔ ہر وہ انسان جو ہتھیاروں کے ساتھ مہارت رکھتا ہوگا، وہ کبھی بھی چھت کی جانب دیکھے بغیر شاٹ نہیں لے گا۔ گولیوں میں پلٹ کر آنے کی سکت ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ پر پلٹ آئیں تو عین موقع پر انسان مر بھی سکتا ہے۔ اسی لیے حفاظتی طریقہ یہی درست ہے کہ نشانہ زمین کی جانب لیا جائے، تاکہ گن تھامنے والے کو اندازہ ہو گولی کہاں سے پلٹ کر اس تک کیسے آنے والی ہے۔ وہ اپنی فیلڈ کا ماہر بندہ تھا۔ محض گنز کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی وہ کوئی بندوقوں کے ساتھ وابستہ انسان معلوم ہوتا تھا۔ نازنین اس کی تفصیلی رد عمل پر چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ اچھا، مجھے اس بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ وہ متعجب ہوئی تھی، پھر جلدی سے اپنے ازلی سے انداز میں لوٹ آئی۔ گھور کر اسے دیکھا تو اس نے کتاب کھول ہی لی۔ پہلے تو وہ دونوں ہی برے برے سے منہ بنا کر پہلا صفحہ بمشکل پڑھ پائے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ اچھا لکھا گیا مواد انہیں فراہم کیا گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنی اپنی کتابوں میں گم، چہرہ جھکائے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نازنین نے ان دونوں پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالی اور پھر شیلفز میں موجود کچھ آؤٹ ڈیٹڈ کتابوں کو نکال کر تازہ اور نئی کتب ترتیب وار رکھنے لگی۔ اسی پہر الہام اس تک چلی آئی تھی۔ اپنے مخصوص سے اسٹائلش لباس کو زیب تن کیے، گھنگریالے بالوں کو اسٹریٹ کیے، ناک پر چاند نما اینک ٹکائے، اس کی طبیعت پوچھنے وہ 2 سے 3 بار اس کے گھر بھی چلی جا چکی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر نازنین کو نامحسوس طریقے سے ٹوکا دیا تو وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ 2 اتنے ہینڈسم لڑکے آج ہمارے غریب خانے میں کیسے آ گئے؟ نازنین نے ایک نہ سدھر نہ تم والی نگاہ ڈالی تھی اس پر، پھر یوں ہی چہرہ پھیر کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں انمہاک سے کتاب پڑھتے ہوئے واقعی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ہاں، بس کتاب پڑھتے ہوئے ہی۔ یہ دونوں اس غریب خانے میں کتاب پڑھنے آئے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن کیا ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا سا کچھ بھی نہیں محترمہ، ایک میرا کزن ہے اور دوسرا اسٹوڈنٹ، اور سد شکر کہ دونوں ہی مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں۔
اگر یہی لڑکے مجھ سے بڑے ہوتے تو شاید میں ان سے ایک سے زائد بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی۔ اس نے کتب ہاتھ میں تھام کر ایک ٹیبل پر رکھتے ہوئے مصروف سا کہا تو الہام نے برا سا منہ بنایا۔ صرف کتابوں کو ہی اپ ڈیٹ کرتی رہنا، کبھی خود اپ ڈیٹ نہ ہونا تم کیا چاہتی ہو الہام؟ کہ میں ان لڑکوں کے ساتھ فلرٹ کروں یا پھر ان کے ساتھ خواہ مخواہ فری ہو کر اپنے اتنے میچور تعلق کو بونڈا اور بدنما کر دوں؟ اور شاید میں اس بارے میں کبھی سوچ بھی لیتی، لیکن اب عمر کے اس پختہ حصے میں میرے لیے یہ باتیں بچکانا ہیں۔ اس سب باتوں کو پریکٹیکل زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور الہام اس کی اتنی پختہ اپروچ کو واقعی اس دفعہ رد نہیں کر سکی تھی۔ وہ عمر کے حیران ہونے والے حصوں سے نکل کر واقعی ایک پریکٹیکل انسان بن چکی تھی۔ اس لڑکی کا خوابوں کی دنیا سے اب کوئی واسطہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے سامنے اس کی حقیقی زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، دادی اماں والی سوچ رکھنا بس تم ہر وقت، لیکن اگر ان میں سے کوئی لڑکا تمہیں پسند کرنے لگے تو؟ اس کے مصروف سے چلتے ہاتھ اگلے ہی پل ٹھہر چکے تھے۔ الہام کی جانب آنکھوں میں ڈیرو ناگواری لیے اس نے دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ یہ کس قسم کا مذاق تھا الہام؟ مجھے تمہارا ایسا مذاق بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ وہ خفا ہو گئی تھی اور الہام اپنی اس اکلوتی دوست کو خفا ہوتا دیکھ کر بے چین۔ اچھا سوری، میں تو جسٹ ایک بات کر رہی تھی۔ تم جسٹ ایک بات بھی مت کرو۔ اس نے اگلے ہی پل کتابوں کی جانب ہاتھ بڑھا لیے تھے، لیکن اب کہ اس کے چلتے ہاتھوں میں تیزی اور ذبح پیشانی پر بہت سے بل نمودار ہو چکے تھے۔ سر شکر کہ اس کے سامنے الہام کھڑی تھی، نہیں تو اب تک وہ آگے والے کی طبیعت صاف کر چکی ہوتی۔ اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو تم ایسی بھی بڑی بری نہیں لگتی کہ تمہارے متعلق ایسا سوچا ہی نہ جا سکے۔ اگر میں ان لڑکوں کی جگہ ہوتی تو تمہیں پسند کر چکی ہوتی اب تک۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ تم ان دونوں کی جگہ نہیں ہو۔ اس کے حاضر جوابی پر الہام ہنس پڑی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر نازنین بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ پھر الہام کچھ یاد آنے پر اس کے کندھوں پر جھکی۔ میری منگنی ہے اگلے ہفتے۔ اور نازنین کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ کر گرتے گرتے بچی تھی۔ آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے وہ پہلی والی سنجیدہ نازنین سے قدرے مختلف اور ایک دم سے بہت پیاری سی نظر آنے لگی تھی۔ سچ؟ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ فوراً کتابیں رکھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ ہنس رہی تھی کیونکہ الہام کو شادی کا بے حد شوق تھا اور اس کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ زاویہ اور حرم بے ساختہ ہی چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود کتابوں کے اوراق پھڑ پھڑانے لگے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ہاں، وہ جو کبھی بھی ایسے نہیں ہنسا کرتی تھی، وہ ہنستے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی اسے بتائے کہ وہ یوں ہی ہنستی رہا کرے۔ دونوں دل انتہائی خاموشی سے اس کی جانب ہمکنے لگے تھے۔ حرم پلک تک نہیں جھپک سکا اور زاویہ نے نچلا لب بے بسی سے دبا لیا۔ نازنین نے خود پر نگاہیں محسوس کر کے یکلخت ہی ان دونوں کی جانب دیکھا تھا اور وہ دونوں ہی کھنکار کر نگاہوں کے زاویے موڑ گئے تھے۔ اوہ، یہ کھڑکی کتنی خوبصورت ہے، لیکن یہ کب سے یہاں ہے؟ ایک سر کھجا رہا تھا تو دوسرا کھڑکی کو یوں دیکھ رہا تھا گویا کتابیں وہیں لکھی گئی ہوں۔ الہام بھی ان دونوں کا محض سا ارتکاز دیکھ چکی تھی، اسی لیے معنی خیزی سے نازنین کی جانب مڑی۔ اگر اتنی بے رحم زندگی سے اپنے لیے کچھ حصہ نکال لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی نازنین۔ میں امید کرتی ہوں کہ خدا تمہارے لیے تمہاری حیات کے راستے آسان کرے گا۔ اس نے ہلکا سا اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا تھا اور وہ گہرا سانس لیتی دوبارہ سے اپنی کتابوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ اس بے رحم زندگی سے ایسا کوئی بھی حصہ لینے پر راضی نہیں لگتی تھی۔ قصر انصاری کے پرتعیش لانج میں سناٹا چھایا ہوا تھا، یوں گویا وہاں ہر کسی نفس کی موجودگی یقینی ہی نہ ہو۔ دو مقابل لگے قیمتی صوفوں پر روحیلہ اور شائستہ براجمان تھی۔ زینیہ داخلی دروازہ ٹی وی لانج غرض یہ کہ ہر جگہ ہر زی روح سے پاک تھی۔ روحیلہ یقیناً حرم کا
انکار شائستہ کے گوش گزار کر چکی تھی، اسی لیے ان کی جانب سے اتنی گہری خاموشی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ وہ حیرت سے لبریز خاموشی تھی، کوئی انہیں بھی انکار کر سکتا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک نیا اور اچھوتا سا انکشاف تھا۔ کس بنا پر حرم نے انکار کیا ہے، کیا میں جان سکتی ہوں؟ بہت رکھائی سے استفسار کیا گیا تو رحیلہ نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ وہ لاکھ خود مختار خاتون سہی، لیکن شائستہ جیسی عورت کے سامنے بات کرنا ان کے لیے بھی محال ہوتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی ابیحہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ ان کے جواب پر شائستہ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا، پھر میک اپ سے ہٹے چہرے پر ڈھیروں کرختگی لیے رحیلہ کو دیکھا۔ اپنے بیٹے پر نظر رکھو رحیلہ، وہ آج کل کسی اور ہی چکروں میں ہے، کہیں سہیل کی طرح تمہیں بھی آخری عمر میں کسی انکشاف سے بہرہ مند نہ کر دے۔ وہ طنز تھا، ایک کڑا اور انتہائی بے رحم سا طنز، اس بات کا ادراک ہوتے ہوئے بھی کہ رحیلہ اپنے شوہر کی پہلی شادی کو لیے انتہائی حساس تھی۔ شائستہ انہیں اسی بات کا حوالہ دینے سے ہرگز بھی نہیں چوکتی تھی۔ اسے لوگوں کے ادھرے زخموں پر نمک چھڑکنا آتا تھا۔ رحیلہ بامشکل اپنے طیش پر قابو پاتی سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں بھابی آپ؟ صاف الفاظ میں کہیں۔ صاف الفاظ یہی ہیں کہ تمہارا بیٹا اپنے سے عمر میں دگنی بڑی لڑکی کے ساتھ بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افیئر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور مقابل براجمان رحیلہ کے قدموں سے لمحے بھر کے لیے زمین سرک گئی تھی۔ آپ ایسا بے بنیاد الزام میرے بیٹے پر عائد نہیں کر سکتی بھابی۔ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ میں کبھی بھی کوئی بات بنا کسی ثبوت کے نہیں کیا کرتی۔ مجھے اور میرے اسٹیٹس کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ لیکن ایسا کیسے؟ کون ہے وہ؟ شائستہ نے ان کے ابلتے سے روپ کو دیکھا تو کچھ سینے میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہونے لگی۔ اب آیا تھا اونٹ صحیح معنوں میں پہاڑ کے نیچے۔ اپنے بیٹے کی بڑائیاں بیان کرتے جو عورت تھکتی نہیں تھی، آج اسی عورت کو اس کے بیٹے سے بدگمان کر کے انہیں الوہی سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ یہ بتانا میرا کام نہیں ہے، بیٹا تمہارا ہے، تم ہی اس سے براہ راست پوچھو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب صرف تماشا دیکھنے کا وقت تھا۔ وہ اپنے انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے پورے اعتماد سے بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں بھابی، مجھے پہلے حرم سے پوچھنا چاہیے تھا اور پھر آپ کو اس رشتے کی امید دلانی چاہیے تھی۔ جو ہوا بہرحال میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ میں بھائی جان سے بھی فون پر معذرت کر لوں گی۔ اور ہاں، اس رشتے کے انکار پر میں ایک ازالہ لیے ہوئے بھی حاضر ہوئی ہوں۔ وہ شائستہ کے انکار پر اس قدر بے یقینی کا شکار تھی کہ ان سے ٹھیک طریقے سے بحث کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکی۔ انہیں پہلے حرم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ فی الحال تو وہ ان بگڑتے حالات کو کسی طرح سنوارنا چاہتی تھی۔ حرم لائق ہی نہیں ہوگا ابیحہ کے، لیکن ایک اور بہترین رشتہ میری نظر میں ابیحہ کے لیے۔ لڑکا خاصا ویل آف اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی قباحت نہ ہو تو ایک بار اس رشتے پر نظر ثانی ضرور کیجیے گا بھابی آپ۔ چلتی ہوں اور بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ وہ اپنا آخری مدعا بیان کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شائستہ کی آنکھیں اس نئے رشتے پر لمحے بھر کے لیے چمکی تھیں، لیکن ابھی وہ دلچسپی کا مظاہرہ کر کے رحیلہ کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس کی ناراضگی کم ہو چکی ہے۔ ابھی اس سے ناراض ہی رہنا تھا۔ اپنی حدود کا جب تک خود پاس نہ رکھا جائے، کوئی دوسرا بھی ان کا پاس نہیں رکھتا۔ پھر رحیلہ جا چکی تو وہ اٹھ کر زینہ عبور کرتی ابیحہ کے کمرے میں چلی آئی۔ ابیحہ مردہ چہرہ لیے لحاف کو گردن تک تانے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے بستر کے قریب چلی آئی، لیکن ابیحہ نے اسے دیکھ کر یکلخت ہی رخ پھیر لیا تھا۔ وہ اس کے ایسے انداز پر گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اسے کسی طرح اپنی زندگی سے بھرپور بیٹے کو زندگی کی جانب واپس لانا تھا، اور اس کا ایک ہی ذریعہ تھا جو تکلیف کا باعث بنے اسے ہی تکلیف سے دوچار کیا جائے۔ وہ بھی ذہن میں ایک نیا منصوبہ تشکیل دیتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رمیز کے آفس میں گہرے پردے گرے ہوئے تھے اور سناٹے کی حد تک خاموشی محسوس ہونے لگی تھی۔ اجلی صبح کی کوئی روشنی بھی اس کے آفس میں داخل ہونے سے قاصر تھی۔ اس نے پردے گرا کر روشنی کی راہ مسترد کر دی تھی۔ خود جھولتی کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھا، پچھلے رویے کے برعکس خاصا سنبھلا ہوا
وہ کسی غیر مروئی نقطے کی جانب متوجہ تھا۔ انویسٹرز کا دباؤ، سماجی اور ازدواجی خلفشار ابیحہ کی بگڑتی نفسیاتی حالت نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، یوں گویا وہ ہر جانب سے گھیر لیا گیا ہو۔ اس نے مسائل کا حل ہمیشہ بہت محتاط اور منجھے ہوئے کاروباری انسان کی طرح نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعض گرہیں انسان کو ہاتھوں سے لگا کر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ بھی اس دفعہ ایسا ہی کوئی معاملہ درکار تھا۔ اگلے ہی پل آفس کا بھاری دروازہ دھکیل کر سوٹڈ بوٹڈ سا احمد اندر چلا آیا۔ صبح کے اس پہر ورکرز کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ قریب چلا آیا اور پھر اس کے سامنے ہاتھ بڑھا کر ایک خاکی رنگ کا لفافہ رکھا۔ نازنین کے بینک اکاؤنٹس اور دیگر سرگرمیوں سے اس سچ پر مہر ثبت ہو چکی ہے کہ وہ غلط بیانی نہیں کر رہی تھی۔ اس کے پاس پراپرٹی کے کاغذات واقعی موجود نہیں ہیں۔ وہ خاکی لفافہ چاک کیے دیگر تفصیلات دیکھتا خاموشی سے احمد کی بریفنگ سن رہا تھا۔ میں نے اس کے مزید تعلقات پر بھی کافی وقت لگا کر جانچ پڑتال کی ہے، لیکن کچھ بھی مشکوک محسوس نہیں ہوا مجھے۔ وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، اسے کاغذات کا علم تک نہیں ہے۔ جاوید اسے بتانے ہی والا تھا، لیکن پھر آپ کی جلد بازی کی وجہ سے ہم بہت اہم کاغذات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی نشاندہی کرنے پر رمیز نے ماتھے پر گہرے بل ڈال کر اسے دیکھا تھا، لیکن احمد کو اس کے ناگوار سے تاثرات کی چندہ پرواہ نہیں تھی۔ اس نے احمد سے نگاہیں ہٹا کر سامنے رکھے پرچوں کو ٹیبل پر رکھا اور پھر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر عین چھت کو تکنے لگا۔ کیا وہ سب جاوید کے ساتھ ہی دفن ہو گیا احمد؟ اب تک تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ احمد نے اسے مزید کسی بھی امید سے بہرہ مند نہیں کیا تھا۔ کچھ باتوں میں وہ اس کا بالکل بھی حامی اور مددگار نہیں تھا۔ رمیز کی جلد بازی اور معاملات کو طولت کا شکار کرتی اس عادت نے اسے ہمیشہ سے بیزاریت میں مبتلا کیا تھا۔ تو پھر اس لڑکی اور اس کے گھرانے کا زندہ رہنا کسی بھی طرح کوئی جواز نہیں رکھتا۔ کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ 3 قتل کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے سکیں؟ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر استفسار کیا تو رمیز کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ اگلے ہی پل ایک گہری ناپسندیدگی نے اس کا احاطہ کیا تھا۔ میں قتل کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہمیشہ سے رکھتا ہوں۔ ہمیشہ کچھ بھی نہیں ہوتا سر۔ آپ فی الحال ان مسائل کے حل کی جانب متوجہ ہوں جو واقعتاً توجہ طلب ہیں۔ ہماری تنظیم کا ایک اہم کارندہ مارا جا چکا ہے۔ باسط کی جانب سے موصول ہوئی حالیہ معلومات سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے جیسے نازنین اکیلی اس سب میں ہمارے سامنے نہیں کھڑی۔ کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور ہم نہیں جانتے سر کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے یا کمزور۔ ہمیں بہت محتاط اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ باسط کا نام سن کر وہ جو کرسی سے پشت ٹکائے آرام دہ سا ہو کر بیٹھا تھا یکدم ہی غیر آرام دہ ہو کر سیدھا ہوا، ابرو ناسمجھی سے سکڑے۔ باسط یہاں کیسے آ گیا؟ کوئی نازنین کا ماضی کھوج رہا ہے سر، کوئی اس کے ٹراما کی وجوہات تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ آپ ان اہم مسائل سے نپٹیں، کیونکہ اس بار معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ تم مجھے پریشان کر رہے ہو احمد۔ میں آپ کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلا رہا ہوں۔ اگر نازنین کا ماضی کھل گیا تو ہمارے حق میں کوئی بازی نہیں پلٹ سکے گی۔ وہ آپ کے پہلے قتل کی عینی شاہد ہے، وہ آپ کی جانب سے کی گئی زیادتیوں کو جانتی ہے۔ وہ اگر خاموش ہے تو صرف اسی لیے کیونکہ اس کے مالی حالات اسے مزید کسی جانب متوجہ ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو ہی اسے کسی کی پشت پناہی میسر آئے گی وہ بنا کسی خوف کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ اور اسے اس صبح احساس ہوا تھا کہ احمد کی باتیں کتنی خطرناک اور باریک بینی سے لیے گئے جائزے کا ماخذ تھی۔ اگر ایسا ہی تھا تو جیسا احمد کہہ رہا تھا تو اسے جلد از جلد کوئی راہ تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ اترتی صبح میں ہر جانب سے سیاہی عود آئی تھی۔ عینی شاہد زندہ رہ جائے تو قاتل کا مرنا یقینی ہو جاتا ہے، اور یہ صرف طبعی موت نہیں ہوتی، نہ جسمانی ہوتی ہے، یہ خوف کی جانب سے دی گئی پل پل کی موت ہوتی ہے۔ انسان لمحہ بہ لمحہ اپنے گناہوں کے سامنے آ جانے کے خوف سے پگھلتا رہتا ہے اور ایک وقت بعد کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اسے بھی کچھ ایسا ہی کھوکھلا سا محسوس ہو رہا تھا۔
اندر بھی اور باہر بھی۔ کئی لمحات درسگاہ کی بلند دیواروں پر گر کر پگھلتے رہے۔ لائبریری اب خاصے طلباء آبنوسی میزوں پر اپنے سامان پھیلائے کتاب بینی میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ زاویار کچھ لمحات پہلے ہی پیار کا پہلا شہر ایشو کروا کر اپنے ساتھ ہی لے جا چکا تھا اور حرم چہرہ جھکائے اب تک اپنی کتاب کی جانب متوجہ تھا۔ اس کی میز کے عین سامنے فاصلے پر نازنین کی میز لگی تھی۔ گاہے بگاہے وہ نگاہ اٹھا کر جب بھی نازنین کو دیکھتا تو وہ مصروف ہی دکھائی دیتی، ساتھ ساتھ وہ گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر دبا بھی رہی تھی۔ مستقل گردن جھکا کر کام کرنے کی وجہ سے شاید اسے درد سا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن پھر بھی بنا کسی سے شکایت کیے وہ تندہی سے اپنے کام کی جانب ہی متوجہ تھی۔ چند کتب لینے وہ اس کی میز کے قریب آئی تو اس نے یوں ہی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس چھوٹی سی تنخواہ والے روزگار کے لیے وہ خود کو کتنا تھکا رہی تھی، کتنی مضبوط تھی وہ اپنے گھر والوں کے لیے چٹان کا کام دیتے دیتے۔ کبھی تو اسے بھی تھکن کا سامنا ہوتا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا۔ نازنین نے اسے خود کو دیکھتا پا کر سوالیہ سے ابرو جھکائے تھے۔ وہ جواباً مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا دوبارہ سے کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ چند لمحات کتاب کا آخری صفحہ پلٹتے ہوئے اس نے آسودگی سے چہرہ اٹھایا تو حیران رہ گیا۔ دھوپ کی تمازت اب کچھ اور گہری محسوس ہونے لگی تھی۔ فضا میں موجود خنکی سمٹ گئی تھی۔ دوپہر سر پر آن پہنچی تھی اور وہ اتنی دیر تک ایک ڈرامہ پڑھنے پر صرف کر چکا تھا، یہ اس کے لیے بھی خاصا حیران کن تھا۔ اس نے ایک نگاہ سامنے براجمان نازنین پر ڈالی، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے ساتھ رکھا کاغذ لے کر اس پر چند الفاظ گھسیٹے اور انتہائی خاموشی سے اٹھ کر اسے کتابوں کے درمیان اس انداز سے رکھا کہ محض نازنین تک ہی اس کی رسائی ممکن ہو۔ پھر آگے بڑھ آیا، اس کے ٹیبل کے سامنے رکا تو اس نے مصروف سا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو نیند کیسے آتی ہے اتنی ٹریجک کہانیاں پڑھ کر؟ وہ اس کے استفسار کو سمجھ سکتی تھی۔ یہ یونانی ڈرامہ واقعی بہت کڑوا اور بے رحم حد تک ٹریجک تھا۔ مجھے تو نیند آ جاتی ہے، یہ سوچو کہ اب تمہیں کیسے نیند آئے گی؟ وہ اس کے جوابی وار پر گردن جھکا کر ہنسا تھا۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں، اگر آپ کے لیے سہل ہو تو؟ نازنین نے ایک لمحے کے لیے نگاہ سامنے پھیلے کاموں کے پلندے پر ڈالی تھی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے پر امید نگاہیں اٹھائی۔ ان آنکھوں کی خوبصورت سیاہی پر حرم مریبی کچھ بھی ہار سکتا تھا۔ 10 منٹ ڈن۔ کچھ ہی پل بعد وہ عقبی جانب بنے برآمدے میں حرم کے ساتھ چلی آئی تھی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہاں، وہ اس کے ساتھ جڑے راستوں کے ختم ہو جانے سے خوف زدہ تھا۔ وہ ان راستوں کے خاتمے کو روک تو نہیں سکتا تھا، لیکن وہ انہیں طول تو دے سکتا تھا نا۔ تھینک یو حرم۔ کس لیے؟ اس نے رک کر اسے دیکھا تو وہ بھی ٹھہر گئی، پھر اپنا سراپا اس کی جانب پھیرا۔ اسے ٹھنڈی پڑی راہداری میں کھڑا ہر صفحہ ستون ان کی ملاقات کا امین ٹھہرا تھا۔ ترچھی ہو کر گرتی دھوپ کے عکس میں سے آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ میں اپنی اب تک کی زندگی میں اپنے والد کے بعد جتنے بھی لوگوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ملی ہوں، ان سب نے مجھے ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں اپنا آپ سرگرم رکھا۔ اسی لیے میں نے لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ میں ہر ایک کی جانب سے مشکوک ہو گئی، اور اس احتیاط نے مجھے جہاں بہت سے خطروں سے بچایا وہیں مجھے تنہا بھی کر دیا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی بے لوث ہو کر میری مدد کرنے چلا آیا ہو، بغیر کسی مقصد کے۔ تمہارے اس عمل کی قدر کرتی ہوں میں۔ بہت شکریہ ان راستوں پر نمودار ہونے کے لیے جو میرے لیے بہت تلخ اور کٹھن رہے۔ وہ گردن جھکائے اس کا شکریہ سن کر شرمندہ سا ہو گیا تھا، پھر چہرہ اٹھایا۔ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ اس کے غیر متوقع سوال پر وہ حیران ہوئی تھی، پھر مسکرائی۔ اچھے لگتے ہو، اچھے لڑکے ہو۔ کیا آپ آئندہ کبھی مجھ پر اعتماد کریں گی؟ اس کے سوالوں کا مقصد بہت مبہم اور غیر واضح تھا، لیکن پھر بھی وہ سر ہلا کر ان کے جوابات دے رہی تھی۔ کروں گی۔ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ میں کسی سازش کا حصہ رہ چکا ہوں؟ اور وہ ان سوالات کا مقصد سمجھ کر گہرا سانس بھر گئی تھی۔ نہیں،
پہلے لگتے تھے لیکن اب نہیں لگتے۔ شاید مجھے اس دفعہ کسی کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اور وہ اس کا جواب سن کر آسودگی سے مسکرایا تھا۔ اس کا بے ساختہ دل چاہا کہ اچھل کر پیروں کی تالی بجائے، لیکن ابھی تو امپریشن بنا تھا۔ وہ اس امپریشن کا کچرا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب بس ایک آخری سوال۔ اس کے بچوں کی طرح کہنے پر نازنین نے ہاتھ باندھ کر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اسے گویا اجازت دی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ مجھے ٹریجڈیز میں دلچسپی ہوگی؟ اس کے سوال پر وہ چند پل اسے دیکھتی رہی اور پھر کندھے اچکائے، ایسے جیسے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ پتہ نہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی وائب سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ انہیں گھسی پٹی ہیپی اینڈنگز سے زیادہ ٹریجک اینڈ میں دلچسپی ہوگی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ میں کمزور دل رکھنے والا انسان ہوں، مجھے ایسی خوفناک اینڈنگ سے انزائٹی ہو جاتی ہے۔ کچھ اس بے چارگی سے کہا کہ وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ لیکن ماننا پڑے گا، یہ ڈرامہ بہت بہترین تھا۔ آپ قسمت کو پرے دھکیلتے در حقیقت اسی کے سامنے کے لیے تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ خوب۔ گریک میتھولوجی کے بارے میں سنا ہے کبھی؟ انگریزی ادب اور دنیا میں موجود تمام ادبی حلقوں میں یونانی اساطیر کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کبھی وقت ملے تو ضرور پڑھنا انہیں۔ یہ کہانیاں تمہیں کبھی بھی متاثر کرنے میں ناکام ثابت نہیں ہوں گی۔ اگلے ہی پل کلائی پر بندھی نگاہوں کے سامنے کی ملاقات کا وقت تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اب چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا اور ضرور مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر جانے کے لیے مڑ چکی تھی۔ اسی پل اس کا فون بجا تو اس نے جیب میں ہاتھ اڑس سے فون کو نکال کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ سارنگ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل فون اٹھایا اور پھر کان سے لگا لیا۔ جاوید صاحب کی رپورٹس میرے پاس موجود ہے، بہت مشکل سے نکلوائی ہیں میں نے، جلدی آ جاؤ۔ اس نے اگلے ہی پل فون جیب میں اڑسا اور بھاگتا ہوا راہداری عبور کر گیا۔ کالج کے واش رومز کی جانب جاتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ چھٹی کے پہر یہاں پر کسی بھی انسان کا وجود برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ اگلے ہی پل وجدان کو ایک طاقتور سے لڑکے نے گریبان سے تھام کر پوری قوت کے ساتھ واش روم کے اد کھلے دروازے کی جانب دھکا دیا تو وہ اندر کو جا گرا۔ یہ روز کا معمول تھا، یہ اب روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 سال سے مسلسل انہیں نوٹس بنا کر خاموشی سے دیتا رہا تو اسے کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جو ہی اس نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تو اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ اب ہر روز یہی ہوا کرتا تھا۔ وہ اسے واش رومز میں لے جا کر بری طرح ٹارچر کرنے لگے تھے۔ امیر گھرانوں کے ٹاکسک بچے۔ اس کے کمزور سے وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ وہ انہیں روک رہا تھا، وہ انہیں مسلسل روکنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ بہت بری طرح مار کھانے کے بعد اب وہ بیسن پر جھکا منہ دھو رہا تھا۔ گھر جا کر کسی بھی زخم کی وضاحت نہ دینی پڑے، اس لیے اسے ہر زخم گھر پہنچنے سے پہلے ہی صاف کرنا تھا۔ واش بیسن کے اوپر لگے ٹوٹے شیشے میں اپنا عکس دیکھتا وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ اسے وہ کہانیاں یاد آنے لگیں جن میں بہت رحم دل لوگ اکثر مانسٹر بن جایا کرتے تھے۔ اسے ان کہانیوں کی سمجھ لمحے کے اس زخمی حصے میں بآسانی آ گئی تھی۔ زخم انسان کو انسان نہیں رہنے دیا کرتے، ان سے اٹھتی تکلیف انسان کو انتقام جیسے خوفناک سفر پر قدم دھرنے کے لیے آمادہ کر لیا کرتی ہے۔ یکا یک اس ٹوٹے شیشے کے عکس میں اسے کسی اور کا عکس بھی واضح طور پر دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ مڑ نہیں سکا، وہ کبھی بھی مڑنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عکس چند قدم چل کر قریب چلا آیا تھا، وہ اس سے اپنی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹا سکا۔ جن معاملات میں خدا انسان کی مدد نہ کرے، ان معاملات میں انسان کو اپنی مدد خود کرنی پڑتی ہے۔ وہ عکس اس سے اب کچھ کہہ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے گلابی آنکھیں لیے پوچھا۔ میں تمہارے اندر کی آواز ہوں، غور سے سنو۔ تمہارا اصل تم سے چیخ چیخ کر خدا کی بے وفائی پر دہائی دے رہا ہے، کیا تم سن نہیں سکتے؟ اس کے سامنے دھند سی چھانے لگی تھی۔ وہ اگلے ہی پل لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مڑ کر اس عکس کو براہ راست تک رہا تھا۔
وہ اب آمنے سامنے تھے۔ سفید روشنی میں سیاہی گلنے لگی۔ اس کے دل میں گرہ سی بندھ گئی۔ خدا کے خلاف پہلی گرہ۔ وہ اس آدمی کو پہچانتا تھا۔ اپنے حق میں کی گئی کمی کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ سامنے کھڑا عکس لمحے بھر کو مسکرایا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک کاٹ سی ابھری، سرد سی کاٹ۔ جو حق میں کمی کا موجب بنے اسے قتل کر کے۔ قتل؟ اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے جسم میں لمحے بھر کو پھریری سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر ان بلند ہوتی آوازوں کو کسی طرح روکنا چاہا تھا۔ وہ ان بے ہنگم سی آوازوں میں اپنی روح سے ابھرتی سرگوشی کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اس نے گھبرا کر سامنے ایستادہ عکس کو دیکھا۔ مجھے آپ جیسا نہیں بننا رمیز دادا، اس نے بامشکل کہا تھا۔ رمیز سرشار سا مسکرا کر اگلے ہی پل آگے بڑھ آیا تھا۔ پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سیاہ بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم طلحہ کی اولاد ہو۔ ممکن نہیں کہ تم بغاوت کے مرتکب نہ ہو سکو۔ میں تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کروں گا وجدان۔ جب تم تھک جاؤ تب میرا دروازہ کھٹکھٹانا، کیونکہ عنقریب ہی یہ دنیا تمہارے اندر سانس لیتی سیاہیوں کے باعث تمہیں بے دخل کر دے گی۔ تب تمہارے زخموں کو صاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اسی لمحے تمہیں ادراک ہو جائے گا کہ میں کبھی بھی غلط نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وجدان ان سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا سکا۔ وہ گویا سحر زدہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد سحر تحلیل ہونے لگا تھا۔ سحراب، وہ سحراب میں گرتا جا رہا تھا۔ وہ کب اس راہداری سے گزرا، کب اس نے کالج کا داخلی دروازہ پار کیا، کب وہ سڑکوں پر بے مقصد پھرتا ہوا اپنے گھر چلا آیا، سب جیسے اس کے ذہن سے حذف ہو چکا تھا۔ محض چند باتوں کی گونج سنائی دے رہی تھی اسے، ہر جانب سے، ہر طرف سے، اندر باہر سے۔ آپ اس بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں سر؟ احمد نے رمیز کے ساتھ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے استفسار کیا۔ رمیز کا چہرہ سپاٹ ہی رہا، ہر جذبے سے عاری خالی سا۔ میں اسے تراش کر وہ بناؤں گا جو طلحہ کو نہیں بنا سکا۔ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ بچوں کو جنگ میں گھسیٹ کر کسی بھی برتری کو حاصل کرنا کجی عمل ہے۔ جنگوں میں ہمیشہ بچے ہی گھسیٹے جاتے ہیں احمد۔ تم، میں، نازنین اور اب طلحہ کا بیٹا، ہم سب نے اپنی جنگیں کم سنی سے لڑنا سیکھی ہیں۔ پختہ ہونے کے بعد خدا کے خلاف دلوں میں نفرت راسخ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ کم سنی میں نرم دلوں کو نفرت اور غصے کی جانب موڑا جائے تب ہی تو وہ عین جوانی میں ثمر کا کام دیا کرتے ہیں۔ اور طلحہ کا بیٹا، وہ تو پہلے ہی اپنی ذات کے اندر موجود سیاہیوں میں گرا ہوا ہے۔ اسے اس راہ کی جانب پھیرنا کچھ مشکل نہیں۔ وجدان اپنے بستر پر دراز لحاف سر تک تانے بامشکل خود کو لرزش پر قابو پائے ہوئے تھا۔ کچھ سراب بہت طاقتور ہوا کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے حیات کے قطرے خشک ہونے لگتے ہیں۔ وہ بھی سفید پڑتے لبوں کے ساتھ اپنی حیات کے قطروں سے لمحہ بہ لمحہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سارنگ کے کلینک میں ہی موجود تھا۔ اس کے ہاتھوں میں طلحہ اور جاوید دونوں کی رپورٹس تھیں۔ سارنگ ایک جانب بیٹھا مظہر کے بنگلے میں ملی USB میں موجود فائلز کو ڈی کرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور حرم صوفے پر براجمان دونوں رپورٹس کو بغور پڑھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی چیز مشترک ہے ان دونوں اموات میں، اس نے سر جھکا کر ہی کہا تھا۔ سارنگ نے لیپ ٹاپ کے پار سے چہرہ ذرا باہر نکال کر اسے دیکھا۔ کیا؟ طلحہ کو گولیاں مارنے سے پہلے اس کے سر پر ایک بھاری پیپر ویٹ مارا گیا ہے۔ دوسری جانب جاوید کے منہ پر بری طرح سے بوٹ مارنے کے نشانات واضح ہیں۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس بات کا مطلب ہوا کہ ان کی موت سے قبل ان پر اپنا بھرپور غصہ اتارا گیا ہے، یعنی انہیں اذیت والی موت دی گئی تھی، انہیں بہت تکلیف دے کر مارا گیا تھا۔ تو جاوید سر کو بھی قتل کیا گیا ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے تو ہاں، انہیں قتل کیا گیا ہے، کیونکہ ہینڈ اینڈ ٹرن کے اکثر کیسوں میں ایسی اموات رپورٹس نہیں ہوتی کہ جس میں
جسم کو پوری طرح سے گاڑی تلے کچل دیا گیا ہو۔ ایسا صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے جب سامنے والا واقعتاً آپ پر گاڑی چڑھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جاوید کے جسم کی تقریباً تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، یعنی انہوں نے پوسٹ مارٹم تک کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس نے رپورٹس کو بغور پڑھنے کے بعد سامنے ٹیبل پر ڈال دیا تھا۔ سارنگ بھی گہرا سانس لے کر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ سب باتیں اور تمام ثبوت بہت مبہم تھے۔ کہیں سے بھی کسی راہ کو ان کے لیے واضح نہیں کیا گیا تھا۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ اگلے ہی پل وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ جوتے جس نے جاوید کے چہرے پر برابر ٹھوکریں ماری ہوں گی، ان جوتوں پر یقیناً جاوید کا خون لگا ہوگا۔ اس خون کے ذریعے ہم ان کا ڈی این اے دیکھ سکتے ہیں۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں 18 سال بعد وہ جوتے مل جائیں گے؟ یہ ایک بالکل ناممکن سی بات ہے حرم، کوئی اور راہ نکالو۔ لیکن وہ اب اٹھ چکا تھا، ساتھ ہی اس نے صوفے کی پشت پر ڈلی جیکٹ بھی اٹھا کر پہن لی تھی۔ ہمارا میجر سسپیکٹ کون ہے؟ رمیز۔ ہم اپنی کارروائی رمیز سے شروع کریں گے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ اس نے 18 سال سے وہی جوتے پہن رکھے ہوں گے۔ سارنگ کو اب بیزاریت ہونے لگی تھی۔ جب بھی کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا تب وہ ہر ایک کام سے اکتانے لگتا تھا، لیکن حرم بہت مستقل مزاج تھا۔ وہ کسی بھی چیز سے بامشکل اکتایا کرتا تھا۔ اس کی ڈیڈکشن ہی اس سے بہت سے لوگوں سے ممتاز کرتی تھی۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ رمیز کے آفس۔ میں نے اس کی بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، تو اسی سلسلے میں معذرت کرنے جا رہا ہوں۔ موم کی کال آئی تھی، دوپہر میں سخت جاڑ پڑی ہے۔ وہ اس کے بیچارے سے انداز پر ہنسنے لگا تھا۔ حرم نے سر ہلا کر رخ ڈسپینسر کی جانب پھیرا اور ابھی وہ اس سے پانی کا گلاس بھرتا پانی پینے ہی لگا تھا کہ اس کے موبائل پیغام کی رنگ ٹون سے بج اٹھا۔ اس نے گلاس سلیب پر رکھ کر انگوٹھے سے پیغام کھولا۔ کلیش آف دی ٹائٹنز۔ اس نے پیغام کو بے غور پڑھا۔ ابرو اگلے ہی پل سکڑ گئے۔ یہ کیا تھا؟ اس نے نمبر دیکھا تو پرائیویٹ تھا۔ اس نے حیرت سے پیغامات والا بار کھولا تو مستقل ایک ہی پیغام کئی دفعہ اسے بھیجا گیا تھا۔ دی اوگنی کلیش آف دی ٹائٹنز، دی اوگنی کلیش آف دی ٹائٹنز۔ یہ کیا؟ اسی پل دوسری جانب سے سارنگ کی آواز بھی گونجی تھی۔ کھل گئی حرم، فائلز ڈیکرپٹ کر لی ہیں میں نے۔ وہ دوڑتا ہوا اس کی کرسی کے پیچھے چلا آیا تھا۔ سارنگ اب ہر فائل کو کھولتا جا رہا تھا، لیکن وہاں محض ایک ہی جملہ تحریر تھا، دی اوگنی کلیش آف دی ٹائٹنز۔ یہ کیا ہے یار؟ میں نے اتنی محنت سے اس فائل کو کھولا اور سب فائلز میں بس ایک ہی جملہ لکھا ہے۔ کیا بکواس ہے یار یہ! وہ بے دلی سے کہہ کر ابھی لیپ ٹاپ کی سکرین نیچے گرانے ہی لگا تھا کہ حرم نے بے ساختہ اس کا ہاتھ روک لیا، پھر اس کے سامنے اپنے موبائل سکرین کی۔ سارنگ نے حیرت سے پیغامات کی ایک لمبی فہرست میں یہی 70 رقم دیکھی تو متعجب آنکھیں حرم کی جانب پھیری۔ یہ تو ایک یونانی اساطیر ہے حرم، ایک گریک میتھ، اور وہ کرنٹ کھا کر سیدھا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سماعت میں نازنین کی باتیں لمحے بھر کو گھلی۔ کیا تم نے گریک میتھولوجی کے بارے میں سنا ہے؟ وہ سن ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھاما موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ ایک اور پیغام پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ 3 دروازوں کے پار دیوار گریہ قائم ہے اور مقیم ہے تمہارا خزانہ اس دیوار تلے۔ اس کے آس پاس گردش کرتی ہر شے لمحے بھر کو ٹھہر سی گئی تھی۔ سارنگ اس کے ہاتھ سے موبائل اچک کر پیغام بار بار دہرا رہا تھا۔ کسی کو پتہ ہے کہ رمیز جلد ہی نازنین کو قتل کرنے کا حکم جاری کرے گا، اسی لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، اور ابھی اس پہیلی میں موجود خزانے کا لفظ نشاندہی کرتا ہے کہ ان کاغذات کی جانب جو غائب ہیں۔ کوئی جانتا ہے کہ جاوید نے کاغذات کہاں چھپائے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بت بنا اسی پیغام کو لمحے کے 1000ویں حصے میں ڈی کوڈ کر چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے سارنگ کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا اور باہر کی جانب بھاگا۔
उसे जल्द अज जल्द तालूत से मिलना था। गाड़ी को तेज़ी से सड़क पर दौड़ाते हुए उसके दिमाग में चक्कर से चल रहे थे। कोई तालूत के ऊपर मौजूद था, तालूत को कोई हुक्म दे रहा था, और वो जो कोई भी था इसकी हर एक जिनिस से वाकिफ़ था। कई घंटों की ड्राइव के बाद इसने सुनसान जगह में वाक़िया एक घर के सामने गाड़ी रोकी और फिर बाहर चला आया। जंगले का दरवाज़ा धकेल कर वो तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था। फिर घर के दाखिली दरवाजे को अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से खोल कर अंदर चला आया। तालूत सामने जीनों से उतर रहा था। इसने आओ देखा न तो आगे बढ़कर इसे गिरेबान से जकड़ा और दीवार के साथ सख्ती से लगाया। वो हैरान सा इसका चेहरा देख रहा था। किसने हुक्म दिया था तुम्हें नाज़नीन की हिफाजत के लिए? तुम्हें कैसे पता कि जल्द या बदेर रमीज़ नाज़नीन को कत्ल करने का हुक्म देगा? और वो कागजात, कोई इनके बारे में भी जानता है? मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी गोलियों से छलनी कर दूंगा। वह तैश से चीखा था, लेकिन तालूत वैसे ही पुरसकून रहा। उसके चेहरे पर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट उभरी थी। हरम ने नासमझी से उसकी मुस्कुराहट को देखा। तुम कौन हो? और वो अगले ही पल सन्नाटे में आ गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि तालूत को निस्यान लाहक है और वो चीज़ों और इंसानों को अक्सर इसी तरह फरामोश कर दिया करता था, जैसे अभी वो हरम को पहचानने से इनकारी हो गया था। हरम की आंखों में उभरी बेयकीनी ऐसे लम्हे में इस पर वारदात हुई थी कि वो कोई भी तासुर देने से कासिर था। इसने हाथ तालूत के गिरेबान पर अब तक सख्ती से जमाए हुए थे। तालूत ने दांत पीस कर इसे दोनों हाथों से दूर धक्का दिया तो वो तवाज़ुन कायम न रखने पर उल्टे कदमों ज़मीन पर गिर पड़ा। तालूत बिल्कुल सपाट चेहरा लिए आगे बढ़कर इसे जूं ही लात मारने लगा तो वो बिजली की तेज़ी से करवट लेकर पलट गया। फिर अगले ही पल उठकर इसने तालूत को पीछे गिरेबान से दबोच कर दीवार के साथ सख्ती से लगाया। मुझे बताओ, किसने हुक्म दिया था तुम्हें? इसका सवाल जूं का तूं था। तालूत हंस पड़ा। उसके हंसने का अंदाज इस कदर मानूस था कि हरम को लम्हे भर के लिए गुमान गुजरा कि शायद इसे सब याद आ गया हो। इसने जल्दी से उसका गिरेबान छोड़ दिया। फिर जैसे ही आगे बढ़कर इसके मुकाबिल आया तो तालूत ने ज़ोरदार मुक्का उसके जबड़े पर दे मारा। एक बार फिर से चूकने के बायस वो ज़मीन पर घसीटता हुआ दीवार से जा लगा। उसकी पीठ पर खराश के गहरे जख्म पड़ गए थे। तालूत ने तेज़ी से आगे बढ़कर टेबल पर धरी गन उठा ली थी। फिर उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ, गन उसकी पेशानी पर तानी। हरम ने चेहरा उठाकर इसे देखा और फिर इसकी आंखें तालूत के हाथ में पकड़ी गन की जानिब फिसली। अगले ही लम्हे वो हंस पड़ा था। जिसने इसे बंदूक पकड़कर अपना दफा करना सिखाया था, आज वो ही इस पर बंदूक ताने हुए था। तो ये तय था कि वो आखिरकार सबको ही खो देगा। किसने भेजा है तुम्हें? मेरे हेड आउट का पता कहाँ से मिला तुम्हें? उसकी मशीनी सी आवाज़ पर उसने आंखें उठाकर इसे देखा, फिर हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गन को अपने माथे पर टिकाया। शूट, पहले जवाब दो। वह इस पर दौड़ा तो हरम ने सुकून से गर्दन एक जानिब ढलकाई। सॉरी तालूत। अगले ही पल वो उसका गन वाला हाथ पूरी तरह मरोड़ता हुआ उठ चुका था। तालूत ने मसम्मत की कोशिश की तो उसके हाथ से बंदूक दूर जा गिरी। हरम ने उसके जबड़े पर इतनी ही कुव्वत से मुक्का मारा था। वो लड़खड़ाया। इसे संभलने का मौका दिए बगैर इसने इससे गर्दन से दबोचा और फिर आगे बढ़कर घुटना मोड़ते हुए इसके पेट पर मारा। वो बिलबिला कर नीचे झुका था। हरम ने हाथ रोक लिया, 2 कदम पीछे हटा, होंठ पर लगा खून आस्तीन से रगड़ कर साफ किया, लेकिन तालूत अब के मुकम्मल तौर पर चौकन्ना होकर इस पर झपटा था। वो दोनों ही लड़ना जानते थे। इनसे एक दूसरे को कोई भी वार नहीं चूक रहा था। वो दोनों हाथ से हर वार को वक्त से पहले ही रोक रहे थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें गड़े वो दोनों एक ही दूसरे को मार देने के लिए बेताब लगते थे। औकात इसी पहर पीछे की जानिब सफ़र करने लगे। वो महज 20 साल का था। तालूत इस वक्त खासा जवान था। वो उसके साथ घंटों घंटों इसी तरह मशक किया करता था, और जब उसकी ट्रेनिंग का आखिरी दिन था तब इसने तालूत को हरा दिया था। उस्ताद और शागिर्द बराबरी की सतह पर कभी नहीं आ सकते, लेकिन फिर कुछ शागिर्द अपने उस्ताज़ा से बाजी ले जाया करते हैं। बिलाशुबा वो भी इन्हीं शागिर्दों में से एक था। इसने उछल कर एक ज़ोरदार लात तालूत के सीने पर मारी तो वो दूर जा गिरा। वो खुद भी ज़मीन पर गिर पड़ा। खाली पड़े घर में फूली सांसों की आवाज़ें गूंजने लगी थी। तालूत ने
मुख्तार से अंदाज में उससे कुछ पहर बाद पुकारा था। तुम कहा करते थे ना कि लड़ाई का असूल है या तो मार दो या फिर मर जाओ, दरमियानी राहें कभी भी फाइटर्स के लिए नहीं हुआ करती। गलत, वो कहकर खांसा था। इसके सीने में पड़ने वाली लात का असर था जो इसे सांस लेने में दुश्वारी सी देने लगा था। फाइटर्स कभी भी दरमियानी राह का इंतखाब नहीं किया करते। एक ही बात है। दो अलग बातें एक बात कैसे हो सकती हैं? मफ़हूम तो एक ही है ना। उसके कहने पर तालूत अपने सीने पर हाथ रखकर दबाने लगा था। इसे दर्द बदस्तूर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। कानों में हल्की सी सीटी भी बज रही थी। वो अपने हवास पर बामुश्किल काबू पा रहा था। हम महाफीम का पीछा करने वाले लोग नहीं हैं। फिर हम कौन लोग हैं? हम अल्फाज की तरतीब से बातों का मतलब निकालने वाले लोग हैं। और वो उसके जवाब पर लाजवाब सा हो गया था। इसे नहीं पता था कि वो खुद भी ऐसा ही है, अल्फाज पकड़ने वाला, उनके उतार चढ़ाव से मामलात की तह तक पहुंचने वाला। शायद तभी वो इतने अच्छे तरीके से झूठ बोल लेता था क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ जोड़ कर बात को अपना मतलब कैसे देना है। वो मफ़हूम तरतीब देने वाले लोग थे। याद आया कुछ तुम्हें? याद करो, मैं हरम हूँ। उसके रगों पे में गिल्ट दौड़ने लगा था। इसे हल्का हाथ रखना चाहिए था तालूत पर। वो पहले ही एक बीमार इंसान था और इसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इसी पर उतार दी थी। बेगैरत बेगैरत इंसान, उठा मुझे आकर अब। उसके कहने पर वो तेज़ी से ज़मीन पर गिरता हुआ इस तक पहुंच चुका था। तालूत का सर अब तक पीछे की जानिब ढलका हुआ था और वह गहरे गहरे सांस लेता अपनी आस्तीन से नाक से निकलता खून साफ कर रहा था। तुम्हें कुछ याद आया? बकवास बंद करो अब। और उसके ऐसे तरसे तहातुब पर हरम गर्दन झुकाकर ज़ेरे लब हंस दिया था। फिर आगे बढ़कर इसे सहारा देकर उठाने लगा। वो कमज़ोरी के बायस बामुश्किल चल पा रहा था। अब इसे अगले कई घंटों तक उसके ज़ख्म साफ करके पट्टी करनी थी। वो तब ही इसे कुछ बता सकता था। ओके जी, ये थी आज की एपिसोड। और इसमें क्या हुआ है, इसमें हरम जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है नाज़नीन की तरफ। उसे नाज़नीन अच्छी लगने लगी है और मुझे लगता है कि वो ज़ावियार को भी अच्छी लग रही है। अब पता नहीं इन दोनों में क्या होगा। और इनकी तालूत की और हरम की लड़ाई हुई है। और वो मैसेज क्या था? क्लैश ऑन द टाइटल्स और वो ख़जाने की बात। तो वो वही फाइल्स होंगी, कागज़ात होंगे जो मेरे ख़्याल से नाज़नीन की जायदाद है उसके कागज़ात हैं या शेयर्स हैं। अब देखते हैं वो आगे क्या होता है। चलिए जी, होती है अगली किस्त में मुलाकात। रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।